بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک کردار اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ انتقام نواز شریف نہیں، قدرت لے رہی ہے۔ نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ انتقام نہیں لیں گے لیکن حساب تو ہونا چاہیے۔ دراصل کہنا وہ یہی چاہتے تھے کہ میں انتقام لوں گا، لیکن کھل کر کہہ نہیں سکتے تھے۔ مریم بھی دراصل یہی بتا رہی ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلے دینے والوں سے انتقام لیا جائے گا۔ یہ حساب صرف ججوں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام صحافیوں سے بھی بدلہ لیا جائے گا جنہوں نے نواز شریف کی مخالفت کی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے سارا ماضی یاد آ رہا ہے۔ میرے والد ہارون رشید عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ نواز شریف کے خلاف انہوں نے ہی عمران خان کو متبادل کے طور پر پیش کیا تھا۔ تنقید تو وہ پیپلز پارٹی پہ بھی ہمیشہ کرتے رہے ہیں، چودھریوں پہ بھی بہت تنقید کی ہے، لیکن نون لیگ والوں نے جواباً میرے والد کے خلاف محاذ کھول لیا، درجنوں کالم جواب میں چھپوائے۔ یہ کام صرف نون لیگ ہی کرتی ہے۔ صحافت اور سیاست میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک صحافی پر ایک سیاسی جماعت اس طرح سے حملہ آور ہو جائے۔ صحافتی اداروں پر حملہ آور ہو جانے کا نون لیگ کا ایک پورا ماضی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ بھی انہوں نے باقاعدہ فزیکل حملہ کر دیا تھا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف انہوں نے ججوں سے حملے کروائے تھے۔ صرف نون لیگ ہی انتقام کی دیوانی نہیں ہو رہی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی۔ بڑے بڑے صحافیوں کے پروگرام بند کروا دیے گئے۔ چاہے مگوئیاں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ نون لیگ کی تاریخ ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کے جنسی سکینڈل اچھالتی ہے۔ اگر آپ پچھلا کچھ عرصہ دیکھیں تو عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے لیڈروں پہ جنسی الزامات لگے ہیں۔ خاور مانیکا کے ملازم لطیف کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان اور بشرا کو زنا کرتے دیکھا۔ اعظم سواتی کی خفیہ ویڈیو ان کی اپنی بیگم کے ساتھ بنائی گئی۔ ڈاکٹر شہباز گل پہ جنسی تشدد ہوا۔ عمران خان نے ایک جلسے میں پوچھا تھا کہ ڈرٹی ہیری کیا دیکھنا چاہتا ہے، تو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ جوڑی ایک دوسرے سے مل کر دو اچھا ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کہتی تھیں کہ ان کے پاس کچھ لوگوں کی گندی ویڈیوز موجود ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال پہ طنز کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا مدر ان لا کے فیصلے نہیں ہوتے اب۔ عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے پر طنز کیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال تو اپنی ساس کے نظریات کے ذمہ دار ہیں، لیکن نواز شریف اپنے سگے بیٹوں کے مالی معاملات کے ذمہ دار نہیں۔ ویسے میری رائے میں جسٹس عمر عطا بندیال ان سب میں سے ٹھیک رہے ہیں۔ باقیوں کو اندازہ نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، ساری زندگی وہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ اکبر بابر کی طرح جو بظاہر کامیاب ہو گیا لیکن منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ باقی زندگی وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہا۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی قرارداد پر الیکشن ملتوی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ویسے یہ قرارداد پیش کرنے والوں پہ کیوں توہین الیکشن کمیشن نہیں لگتی جیسے عمران خان پہ لگائی ہوئی ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ بھی ایکشن نہیں لیتے۔ سپریم کورٹ نے واضح احکامات دیے تھے کہ کوئی الیکشن ملتوی ہونے کی بات نہ کرے، تو یہ کیوں قراردادیں پیش کرتے پھر رہے ہیں؟ باقی جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو یہ دراصل الیکشن ہے ہی نہیں۔ اکثریت جسے منتخب کرنا چاہتی ہے اسے الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ایران میں ایک مذہبی اشرافیہ ہے جو اکثر امیدواروں کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیتی اور اپنی مرضی کے نتائج ہر دفعہ لیتی ہے۔ پاکستان میں ایک عسکری اشرافیہ ہے جو ہر الیکشن چوری کر لیتی ہے۔ جنرل حمید گل صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمیں ایک کٹ پتلی چاہیے تھا، تو ہم نے اپنی طرف سے دیکھ بھال کر ایک بھولے بالے نوجوان یعنی نواز شریف کا انتخاب کیا۔ عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو ڈالر اور تیل 300 پہ چلے گئے، لیکن جب تک کسی ذمہ دار کو اپنی جیب سے پیسے نہیں دینا پڑیں گے یا جیل نہیں جانا پڑے گا تو یہ کھیل تو ہمیشہ جاری رہے گا۔ تجربے کرنے والے تجربے کرتے رہیں گے۔ نواز شریف کو جس قسم کا وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہے اس میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اگر آخر میں نواز شریف کی بجائے شہباز شریف وزیر اعظم بنا دیے جائیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی ایک جمہوری اسلامی جماعت ہے جس میں واقعی صحیح الیکشن ہوتے ہیں۔ سراج الحق کا آج تک ایک بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ عسکری قیادت یہ زیادتی کیوں کر رہی ہے۔ اگر بیان آیا ہے تو یہ آیا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن ہماری جماعت میں آ جائیں، ہمیں اپنا ایک پاؤ گوشت مل جائے۔ الیکشن کمیشن خط لکھ کر وضاحتیں اور دلائل پیش کر رہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے اور اپنے وقت پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن تو اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے۔ در حقیقت یہ سب کٹ پتلیاں، انہیں نچانے والا کوئی اور ہے۔ عدلیہ نے بھی خود کو کٹ پتلی ثابت کر دیا ہے۔ سینٹ میں قراردادیں پاس کرنے والے بھی اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں۔ یہ ساری چالیں وہی چل رہی ہیں۔ بند کمروں میں بیٹھ کر یہ لوگ ہنستے ہیں کہ مخلوق کو کیسے پاگل بنا رہے ہیں۔ انہیں بندوقیں اور آلات فراہم کیے گئے تھے ملک کی حفاظت کے لیے، انہوں نے وہ ہم پر ہی تان لیے ہیں۔ قمر باجوہ منتخب حکومتوں کے خلاف دھرنے دلواتے رہے۔ عمران خان کو 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کی
تجویز بھی اسی نے دی تھی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک ملک کا آرمی چیف اس طرح کی گیم کھیل رہا ہے۔ قاضی نے فیض آباد دھرنے پر فیصلہ دیا تو اسے بھی الٹا لٹکا دیا گیا تھا، آج وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کیوں چلایا جا رہا ہے؟ جواب تذلیل کے لیے۔ یہ توہین اور تذلیل اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز مل کر آخری انتہا تک لے جائیں گی اور خود بھی اس کے نتیجے میں تباہ ہو جائیں گی۔ لطیفہ یہ ہے کہ یہ جو شریف خاندان دولت اکٹھی کرنے کے لالچ اور انتقام میں پاگل ہوا ہے، یہ اس ملک کے معاشی مسائل کا حل نکالے گا جو گردن تک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی حل ہوتا تو شہباز کی حکومت میں اس طرح کی تباہی آتی۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس زراعت اور معدنیات کے ہوائی منصوبے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ آدھا عرصہ آپ نے ڈائریکٹ حکومت کی، آدھا عرصہ سیاسی حکومتیں بھی آپ ہی نے چلائیں، آپ کے پاس حل ہوتا ہے تو اب تک آپ نافذ نہ کر دیتے۔ نون لیگ کی حکومت میں جب عوام مزید ڈوبیں گے تو اور زیادہ عمران خان کو پکاریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف اپنی ذاتی دولت میں دن رات اضافہ کرنا چاہتا ہے، وہ ملکی معیشت کو کیوں کر وقت اور توانائی دے سکے گا؟ توانائی اس میں کتنی بچی ہے؟ اس کا زیادہ تر حصہ عمران خان سے نمٹنے میں صرف ہو جاتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈالر ہی نہیں کنٹرول ہونے لگا ان سے۔ لطیف کھوسہ نے بالکل درست کہا ہے کہ عدالتی فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی۔ یہ بھی کہ اس طرح کے الیکشن ہم پیپلز پارٹی میں بھی کراتے رہے ہیں۔ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ 1990 میں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر بے نظیر کو ہرایا تھا۔ اعجاز الحق نے بالکل ٹھیک کہا، آنے والی حکومت پی ڈی ایم کا سیکنڈ ورژن ہوگی۔ پرویز خٹک نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں جیسے ڈاکو کبھی نہیں دیکھے۔ پرویز خٹک کو دیکھ کر سمجھ آتی ہے الہاکم التکاثر کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کہتا ہے کثرت کی خواہش نے تمہیں مار ڈالا۔ مال اکٹھا کرتے کرتے انسان قبر میں جا اترتا ہے، دنیا کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے پرانے سیاستدان آج بھی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں۔ بلاول بار بار ایسی باتیں کرتا ہے جس کی زد میں اس کے اپنے والد صاحب سب سے پہلے آتے ہیں۔ انہوں نے شکایت بھی کی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کچھ امیدواروں کو تیر کے نشان سے محروم رکھا گیا ہے۔ بیرسٹر گور نے کہا ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہم اپنے امیدواروں کا اعلان کریں گے، یعنی ان کے انتخابی نشانات کا۔ کہا امیدوار آزاد ہوں تو ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کو مستقبل کی تیاری پر فوکس کرنا چاہیے بجائے آنسو بہانے کے۔ اسے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ان حالات میں جبکہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور نون لیگ کا ٹرائیکا اسے ختم کرنے پہ تل گیا ہے تو سروائیو کیسے کیا جائے۔ باقی جہاں تک رہی مریم نواز، اس بیچاری کو کیا پتا کہ سیاسی انتقام دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔ سیاسی انتقام لینے کی آرزو نے ہی بھٹو کو لحد میں اتار ڈالا تھا۔